اسلام لوگوں نے قبول بھی کر لیا، لیکن کچھ درندوں نے نبی پر پتھر برسانا شروع کیا، نبی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، نبی کو مارنے لگا، نبی کو پریشان کرنے لگا۔ خود اللہ کے رسول کو پریشان کر رہا ہے، مکہ کی سرزمین پر مکہ کے لوگ اللہ کے رسول کو پریشان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول ایک دن نماز پڑھ رہے، آپ پر اونٹنے کی اوجھلی لا کر رکھ دی گئی، آپ سر اٹھا نہیں پا رہے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دوڑی دوڑی آتی ہے اور اٹھنے کی اوجھلی ہٹاتے ہیں، اور وہ ہٹانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ہٹا نہیں پاتی ہے، پھر وہ رونے لگتی ہے۔ حضرت ابو بکر باہر آتے ہیں اور اٹھنے کی اوجھلی کو ہٹاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سر اٹھاتے ہیں۔ اس قدر آپ پر ظلم کیا گیا، اس کے بعد بھی مکہ کے ظالموں کو برداشت نہ ہوا، ارے آپ کے خاندان والوں کو قید کر دیا، یعنی لاک ڈاؤن کر دیا، بند کر دیا آپ کے خاندان والوں کو، اور یہ اعلان کر دیا کہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں سے نہ کوئی بات چیت کرے گا، نہ کوئی لین دین کرے گا، نہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی بیاہ کروائیں گے، نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے روک دیا، یعنی اللہ کے رسول کے خلاف ان ظالموں نے روک دیا۔ آج تو ہمارے پاس 1 سال کے لیے لاک ڈاؤن تھا، چیزیں مل رہی تھی، پھر بھی ہم لوگ پریشان تھے۔ اللہ کے رسول 3 سالوں کا لاک ڈاؤن برداشت کیے، پھر بھی آپ نے صبر کیا اور آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے کہ آپ کو اسلام سے کیسے روکا جائے، اور دارالندوہ میں لوگ پہنچے۔ دارالندوہ میں سارے مشرکین پہنچتے ہیں، سارے مشرکین کے جو سردار تھے وہاں پہنچتے ہیں، اور آ کر سارے لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں کیا کیا جائے، اس اسلام کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، ذرا بتاؤ۔ ایک نے رائے دی کہ محمد رسول اللہ کو ملک سے باہر کر دیا جائے، ملک میں نہ رکھا جائے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ کسی نے رائے دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، اس نے بھی لوگوں نے انکار کر دیا۔ آخرکار ابو جہل نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی قتل کر دیا جائے۔ یہ پلاننگ کر رہے ہیں دارالندوہ میں، اور اس دارالندوہ میں ابلیس بھی بیٹھا تھا، نجدی بوڑھے کے شکل میں۔ وہ ابلیس کھڑا ہو کر کہتا ہے، اس نوجوان نے جو بات کہی ہے بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے، درست ہے، اس نے جو بات بتائی ہے بالکل درست ہے۔ ہاں، محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، کام تمام ہو جائے گا، نہ کوئی دین بتانے والا ہوگا، نہ روکنے والا ہوگا۔ ادھر یہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے، خالق و مالک ہے، یہ اس پلاننگ کے بارے میں محمد رسول اللہ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ قتل کس طرح کیا جائے، ہر قبیلے سے ایک ہٹے گٹے نوجوان کو چن لیا جائے، اور سارے لوگ مل کر، سارے قبیلے کے نوجوان مل کر محمد رسول اللہ پر حملہ کیا جائے، اور اس طرح محمد رسول اللہ کا کام تمام ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ کا کام تمام ہونے کے بعد نہ نبی نہ بدلہ لے سکتا ہے، کس کے پاس جائے گا، نبی بدلہ نہیں لے سکتا ہے۔ اس پلاننگ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو گھیرا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کچھ اور تھا۔ آپ نکل کر چلے جاتے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کچھ چند آیتیں۔ اس پلاننگ کے بعد بھی اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم کرنے کے بعد بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے پکڑا اور بوٹی بوٹی کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات مانگی ان لوگوں نے کہ تم محمد کو انکار کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خبیب نے کہا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں انکار کر دوں۔ کاٹ دیا گئے، کاٹے گئے، بوٹی بوٹی کر دیے گئے، لیکن کہا اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان گزرا ہے جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا مردوں میں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں، اے لوگوں، اے دنیا والوں، آ جاؤ محمد رسول اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ لیکن ان ظالموں نے ایمان تو نہیں لائے۔ نبی حضرت ابو بکر پر جوتے برسائے گئے، حضرت ابو بکر کو اس طریقے سے مارا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ قبیلے والے آتے ہیں اور آ کر اٹھاتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، لوگوں سنو، اگر ابو بکر کو کچھ ہو جائے تو ایک ایک کر کے پکڑ پکڑ کر تم لوگوں کو ماروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان لوگوں نے کہا، اس طرح ظلم کیا گیا۔ حضرت صاحب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے کے بارے میں سوچنے کے پلاننگ کی، کافروں نے مشرکینوں نے آ کر حضرت صاحب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا۔ سوال زندگی بھر کی کمائی کا ہے، ایک انسان زندگی بھر کمایا اگر کوئی چھن لے تو کیا درد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن صاحب رومی سے کہا، دیکھو تم نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہو، نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ایک شرط اگر تم یعنی شرط کے مطابق جاؤ گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ صاحب رومی کہتے کیا بات ہے بتاؤ؟ مکہ کے مشرکین کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے مکہ میں رہ کر جو مال کمایا ہے وہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ حضرت صاحب رومی کہتے ٹھیک ہے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی زندگی بھر کی کمائی مکہ والوں کو دے دیا۔ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی جب مکہ فتح ہوا، نبی کو مارا گیا، نبی کے صحابہ کرام پر ظلم کیا گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد سارے مشرکین مکہ سامنے نبی کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے، یعنی 10,000 کا لشکر لے کر نبی یعنی کافروں کے سامنے کھڑے۔ اگر نبی ایک حکم کرتے ہیں سارے لوگوں کو بوٹی بوٹی کر دیں گے، لیکن نبی نے کیا پیغام دیا؟ نبی نے کیا انسانوں کو انسانیت سکھایا؟ نبی نے کیا انسانوں کا پیغمبر بن کے لوگوں کو بتایا، اے لوگوں آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج بدلے کا دن نہیں ہے، جاؤ جاؤ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، جاؤ۔ سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ یہ تھے محمد رسول اللہ اور آپ کی ذات، آپ کی شریعت، آپ کی دین اسلام جو انسانوں کو یہ پیغام دیا۔ دنیا کے اندر کوئی دشمن ہو، مشرک کافر ہو، اگر کوئی جانی دشمن ہو تو اس کا سوال سمجھ تو جاتا ہے، سن تو لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جانے کو لوگ ڈرتے ہیں، کہتے نہیں جاؤں گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ کو ایک یہودی نے بلایا، آپ نے کبھی چوچرا کے لفظ نہیں نکالے، آپ چلے گئے۔ ایک بدبی ایک یہودی نے محمد رسول یعنی حضرت ابو جہل نے اس یہودی کے پاس، غریب گھر کے رہنے والے آدمیوں کے پاس ایک گائے خرید لیا اور لوگوں میں مجمع میں یہ تہیہ کر لیا کہ اس گائے کا بدلہ، اس کی قیمت میں نہیں دوں گا، کسی حال میں نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ بیچارہ غریب انسان گھروں کا چکر لگانا شروع کر دیا، ابو جہل کے پاس روزانہ آنے لگا اور دریافت کرنے لگا، ارے میرا پیسہ مجھے دے دو، جو قیمت ہو رہی ہے اس سے کم ہی دے دو، لیکن صحیح دے تو دو، میں غریب انسان ہوں، گھر میں کھانا نہیں ہے اس لیے میں نے بیچا ہے۔ ابو جہل کہتے میں نہیں دے سکتا، لیکن کسی رحم دل انسان نے آ کر اس شخص کو بتایا کہ جاؤ، دنیا میں ایسا انسان بھی آیا ہے، اگر تم جا کر اسے بتاؤ گے، یہ پریشانی تم اس کے سامنے بیان کرو گے تو ضرور تمہاری مدد کرنے والا ہے، وہ ضرور تمہارے ساتھ جائیں گے، ضرور تمہارے ساتھ وہ نکلنے والے ہیں۔ وہ یہودی، وہ غریب انسان محمد رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میں غریب انسان ہوں، میرے بال بچے بھوکے مر رہے ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، دانے دانے کو محتاج ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ ابو جہل نے میرے پاس ایک گائے خریدا ہے اور وہ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اللہ کے رسول یہ دشمن بلا رہے ہیں آپ کو، اور آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں اسلام کا دشمن، دنیا کے اندر سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے، اور اسی لیے آج اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے فلسطین کا، یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مارا جا رہا ہے، یعنی عورتوں کو بھی مارا جا رہا ہے، مردوں کو بھی مارا جا رہا ہے، لیکن محمد رسول اللہ نے اس یہودی کے ساتھ جانے سے انکار نہیں کیا، کہا کہ چلو میں بھی چلتا ہوں۔ دونوں مل کر یعنی ابو جہل کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول دروازے کو دستک دیتے ہیں، کہتے ہیں ابو جہل کہاں ہو؟ ابو جہل آ کر دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ وہ مشرک تھا، نبی کا نام لے کر کہتے ہیں نبی بتاؤ کیا حال ہے، کیوں آئے ہو؟ اللہ کے رسول کہتے یہ غریب انسان ہے، اس نے تمہارے پاس ایک گائے بیچا ہے، تم اس کو پیسہ نہیں دے رہے ہو، کیوں نہیں دے رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں پیسہ نہیں دوں گا،
یہ بول ہی نہیں پایا. اب تک تو کہہ رہا تھا کہ میں پیسہ نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں پیسہ نہیں دینے والا ہوں. اب وہ کیوں سنا نہیں، بولا نہیں. وہ جاتے ہیں گھر کے اندر سے پیسہ نکال کر، دینار و درہم نکال کر اسے دیتے ہیں، اور وہ خوشی خوشی وہاں سے چلے جاتے ہیں. وہ انسان خوش ہو جاتے ہیں. یہ تھے محمد رسول اللہ کی ذات. یعنی دشمن نے بلایا پھر بھی آپ نے لبیک کہا اور کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں. یہ تھے محمد رسول اللہ کی ذات ہے. یعنی انسانوں کو انسانیت کا پاٹ پڑھایا، انسانوں کو انسان کا پیغام دیا. اے لوگوں، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تاکہ وہ تمہارے خلاف بول نہ سکے، تمہارے بارے میں وہ بول نہ سکے، غلط کہہ نہ سکے. یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. دیکھیے آپ، دنیا کے اندر ایک قوم ہوتی ہے جاہل قوم. یعنی جاہل قوم سے اگر کسی کا پالا پڑ جائے، اچھے اچھے انسانوں بھی گھبرا جاتے ہیں، چاہے عالم ہو یا علماء ہو، کوئی بھی ہو جائے وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ لڑنے لگتا ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل کو بھی اچھی طریقے سے سمجھایا، جاہل کو بھی بتایا کہ کس طریقے سے تمہیں کیا کرنا ہے. ایک دیہاتی اللہ کے رسول، یعنی ایک دیہاتی آتا ہے اور آنے کے بعد مسجد میں وہ پیشاب کرنے لگتا ہے. صحابہ کرام مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نبی روک لیتے ہیں. اے میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو. پیشاب کرنے کے بعد جب وہ باہر آیا، وہ دیہاتی انسان ہے، نبی نے اسے کیا کہا کہ دیکھو، جو جہاں تم پیشاب کر کے آئے ہو یہ پیشاب کا جگہ نہیں ہے، ارے وہ تو عبادت کی جگہ ہے. وہ تو اللہ کی اس جگہ میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کے لیے سر جھکایا جاتا ہے. وہ قضاء حاجت کی جگہ نہیں ہے. وہ دیہاتی یعنی سننے کے بعد وہ خوشی خوشی گھر چلے جاتے ہیں اور وہ دن چلے جاتے ہیں. اس طریقے سے آپ نے جاہل کو بھی سمجھایا، جاہل کو بھی بتایا کہ کس طریقے سے رہنا ہے. اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے، ایک دیہاتی انسان آ کر یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ کہا تو آپ دعا کر رہے، یا اللہ آپ محمد رسول اللہ پر رحم فرما اور ہم پر رحم فرما اور اس مسجد میں اور لوگوں کسی پر رحم نہ فرما. لوگ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، ارے تم کیسی دعا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا. نماز ختم ہونے کے بعد اسے بلایا اور بلانے کے بعد کہا، ارے تم اللہ ہی سے تو مانگ رہا تھا، اللہ کی رحمتوں کو اتنا تنگ کیوں کر دیا؟ ارے اللہ کی رحمت یعنی ایک رحمت سے پوری دنیا بنی ہوئی ہے، دنیا کے لوگ جی رہے ہیں. مائیں بچوں سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹوں سے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. ہاں، دنیا کی محبتوں سے ایک انسان اپنے رسول سے اتنا محبت کرتا ہے، لیکن تم نے اس رحمت کو کتنا تنگ کیوں کر دیا؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس طریقے سے آپ نے جاہل کو بھی سمجھایا اور بتایا لوگوں کو جاہل کو کس طرح سمجھایا جاتا ہے، جاہل کو کس طرح بلایا جاتا ہے. اگر یہ پیغام کسی نے دی انسانی تاریخ میں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، محمد رسول اللہ کی ذات ہے. یہ انسانوں کو بتائے، لوگوں اچھے کام کرو اور نیک کام کرو، نیک کاموں کی طرف دوڑا کرو، برائی سے اپنے آپ کرو کو. اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کاروبار کرنے والوں کو بھی پیغام دیا. آج تک دنیا کے کسی مذہب کے لیڈر نے یہ نہیں بتایا کہ تم کاروبار میں جھوٹ نہ بولو. اس نے کہا کاروبار کرو، لیکن محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، بتایا اگر تم جھوٹ بولو گے تو کاروبار میں نقصان ہوگا، یعنی تم منافع نہیں کر سکتے ہو، جتنا بھی کوشش کیوں نہ کرو کاروبار میں فائدہ نہیں کر سکتے ہو. اس لیے کاروبار میں جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. اور آپ نے یہ اعلان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، تاجروں کو پکار کر کہتے ہیں، یا معاشر التجارت، اے تاجروں، اے تجارت کرنے والے لوگوں، اے کاروبار کرنے والے لوگوں، سن لو، اگر تم کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہو تو یاد رکھو، کیونکہ قیامت کے دن ہر دن تاجر کو یعنی جہنمی بنا کر اٹھایا جائے گا، سوائے وہ لوگ یعنی ان تین کاموں میں ایک کام یہ ہے جو انسان سچ بولتا ہو. اگر
آپ نے کاروبار میں سچ بولا، اگر آپ نے کاروبار میں حق بات بول کر اسے سامان دیا تو آپ حق بھرے اور آپ کو یعنی قیامت کی دن جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ عام بات ہے آج دنیا کے اندر، ارے میں نے 10,000 میں خریدا ہے یار، لوگ کہتے ہیں میں نے 5,000 میں خریدا، جو سامان 2,000 میں خریدا ہوا ہو، جو سامان 5,000 میں خریدا ہوا ہو، پہلے ہی وہ 5,000 منافع کرتے اور کہتے میں نے 10 میں خریدا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ارے 11 دے دو، ایک لے کر چلے جاؤ، ایک تو فائدہ مل رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے روکا، اگر تم یہ بات بول کر کما رہے ہو، جھوٹ بول کر کما رہے ہو، تو یاد رکھو جو تم نے کمایا اس میں تم نے تو منافع دیکھا، لیکن اللہ کی طرف سے جو منافع ہے وہ منافع کم ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو برکت ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان کاروبار میں جھوٹ بولے، اگر کاروبار میں سچ نہ بولے، تو یاد رکھے انسانی تاریخ میں محمد رسول اللہ نے بتایا کاروبار میں جھوٹ بولنے والا انسان یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اس انسان کو دیکھے گا تک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کی دن 3 لوگوں سے اپنی نظروں کو ہٹا لے گا، یعنی اس سے بات چیت تک نہیں کرے گا۔ نمبر 1 وہ انسان یعنی وہ مرد حضرات جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنتا ہے، ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہن رہا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھنے والا۔ نمبر 2 احسان جتلانے والا۔ نمبر 3 کاروبار میں جھوٹ بولنے والا، جو انسان کاروبار میں جھوٹ بولتا ہو، جھوٹ بول کر وہ کاروبار کرتا ہو، 100 کا سامان 200-250 لگا رہا ہے اور کہہ رہا 200-250 میں خریدا ہوا ہے، 400 میں لے لے، 500 میں لے لے، اس طریقے سے جھوٹ بول کر اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو منافع تو ہو جاتا ہے، لیکن اس منافع میں یعنی اس کمائی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج اسی لیے دنیا کے اندر لوگ پریشان ہیں۔ 20 سال پیچھے جائے آپ، گھر میں ایک کمانے والا تھا، گھر میں 2 آدمی کما رہے تھے، لیکن 2 آدمی زیادہ سے زیادہ 50 روپیہ کما کر لے کر آ رہا تھا، لیکن وہ لوگ سکھ و چین کی زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ آج اسی گھر میں 10 کمانے والا ہے، دن میں 20,000 کماتا ہے، پھر بھی گھر میں کمائی کے بدولت گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، مہنگائی کا دور ہے، لیکن اتنا تو مہنگائی نہیں ہے کہ لوگ مر جائے، 20,000 کمانے والا بھی گھر چلا نہ سکے۔ اس کمائی میں آج برکت ختم ہونے کی وجہ سے آج لوگ پریشان ہیں، انسان پریشان ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اس لیے لوگوں کاروبار میں سچ بولو۔ اگر انسانی تاریخ میں کسی نے بتایا کہ کاروبار میں سچ بولو، حق بول کر تم کاروبار کرو، تو اللہ کے رسول کی ذات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ پاٹ بھی پڑھایا، انسانوں کو یہ پاٹ بھی بتایا کہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا لینے والوں میں سے ایک ذات ہوتی ہے، بیٹی کی ذات، جو اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے اس بیٹی کو یعنی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے حق بھی آپ نے بولا اور کہا نہیں، یہ غلط کر رہے ہو، تم زندہ دفن نہیں کر سکتے ہو۔ یہ اعلان نہیں کیا کہ کسی بیٹی کو تم زندہ دفن کر دو، یعنی کسی بیٹی کو تم زندہ درگور کر دو، مار دو، یہ حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا اے لوگوں تم بیٹیوں کو قتل نہ کرو، یعنی محمد رسول اللہ نے بتایا بیٹیوں کو قتل نہ کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دیش کے اندر اعلان کیا گیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن اس دیش کے اندر بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے سارا واقعات موجود ہیں، کس طرح بیٹیوں کے ساتھ یعنی غلط حرکتیں کی جا رہی ہیں، یعنی بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ کی ذات، محمد رسول اللہ نے آنے کے بعد یہ اعلان کر دیا اے لوگوں بیٹیوں کی ذات ایسی ذات ہے جو ایک باپ کو یعنی جہنم سے جانے سے وہ بیٹی کی ذات روکے گی، یعنی وہ بیٹی باپ کو جہنم سے جانے سے روکے گی۔ اللہ سے بیٹی سوال کرے گی اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا تھا، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے والد ہے، آج یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ میرے والد ہے جس نے محنت و مزدوری کرنے کے بعد مجھے کھلا پلایا تھا، اس نے جوان کیا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس کے بدولت میں جوان ہوئی تھی، آج اسے جہنم میں ڈالنے میں نہیں دوں گی۔ یہ بیٹی کی ذات، لیکن اس بیٹی کو آج قتل کیا جا رہا ہے۔
آج بیٹی کو مارا جا رہا ہے جس طریقے سے آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ آنے سے پہلے بیٹی کو مارا جا رہا تھا، بیٹی کی ذات کو دفن کر دیا جاتا تھا، یعنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تو اسی طرح آج بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج پیٹ کے اندر ہی مار دیتے ہیں، اس زمانے میں بیٹی پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، آج پیدا ہونے سے پہلے مارا جا رہا ہے۔ یعنی آپ ڈاکٹروں کا حال پوچھیں، آپ جا کر دیکھیں ہسپتالوں کے اندر کتنے ایسے مریض یعنی مبتلا مریض آئے ہوئے ہیں جسے علاج کے لیے کہ میرے پیٹ کے اندر الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے جب اسے بتایا گیا کہ بیٹی ہے تو کہتے ہیں اسے کسی طرح ختم کر دو۔ میں خود ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا حال ہے، اس طرح کا واقعات تو آئے ہوں گے آپ کے پاس؟ وہ کہتے ہاں طارق بھائی آ تو رہے ہیں، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور میں رب سے دعا کرتا ہوں ایسے کمائی کے بارے میں کہ کوئی ایسا یعنی مریض آئے اور میں اس کی علاج کروں، یہ کاروبار میرا بھرم ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے، نشٹ ہو جائے، میں کبھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی آتا بھی ہے وہ کہتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں چلی جاؤ یہاں سے، میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں بول سکتا، اس لیے ہسپتال میں نے نہیں کھولا کہ تم اس طرح کے واقعات لے کر آؤ گی اور میں علاج کروں۔ نہیں، اللہ کے وہاں میں نے جواب نہیں دے سکتا، اللہ کے وہاں، رب کے وہاں میں جواب نہیں دے سکتا۔ آج بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہا ہے، پیٹ کے اندر مار رہا ہے۔ ارے اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے پیغام دیا ہے، بتایا ہے لوگوں، اے دنیا میں بسنے والوں انسانوں، ارے بیٹی دینا میرا کام ہے، بیٹا دینا میرا کام ہے۔ ہاں میں چاہوں جسے چاہوں بیٹی دوں، جسے چاہوں بیٹا عطا کروں، یہ میرے اوپر ہے، میں کسی کو بانجھ رکھ دوں، میری ذمہ داری ہے، میری ملکیت ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ یعنی بیٹی کو قتل کرنے والا، کھلانے والا میں ہوں، پلانے والا میں ہوں، دینے والا بھی میں ہوں۔ ارے تمہیں کس نے یہ حکم کر دیا تم بیٹی کو قتل کرو گے؟ یعنی محمد رسول اللہ کی ذات نے آ کر یہ بتایا کہ لوگوں، بیٹی کو قتل کرنا جرم ہے، بیٹی کو قتل نہ کرو۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، نبی آنے سے پہلے ایک کافر مشرک اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں، اب یہ ایمان لا چکا ہے، نبی کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کے رسول، میری ایک خوبصورت بیٹی تھی، اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی تھی، میں نے اسے کچھ مہینہ کچھ سال چھپائے رکھا، 2 ڈھائی 3 سال تک، جب وہ خوبصورت ہو گئی لیکن قوم والوں نے دیکھ لیا، خاندان والوں نے دیکھ لیا اور تانا مارنے لگے، ارے تم کیسا باپ ہو، ایک بیٹی کو تم نے گھر میں چھپا کے رکھا ہے۔ لوگوں کے تانا برداشت نہ کر سکا، اس بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر میں جنگل کی طرف نکل گیا اور میں بیٹی کو بتاتا رہا کہ ننیحال یعنی تمہارے ننیحال جا رہا ہوں، اے میری پیاری بیٹی۔ اس بیٹی کو میں نے زندہ دفن کر دی، جب میں یہ اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ اگر اچھے نظروں سے بیٹی کو دیکھیں گے، اگر آپ کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے، صحیح نظروں سے بیٹی کو دیکھیں گے تو بیٹے سے بہتر ہے، میں یہ کہہ کر جا رہا ہوں، بیٹے سے بہتر ہے۔ ارے بیٹے تو وہ ہیں جو شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، جس ماں باپ نے اسے کھلایا، جوان کیا، ایک ہی غلطی پر ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ کمانا شروع کرتا ہے تو کہتا بیٹا پیسہ کہاں ہے، پیسہ لے کر آؤ، تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن بیٹی کی ذات ایسی ذات ہے، سسرال جانے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے وہ ترستی ہے، یہ بیٹی کی ذات ہے۔ اس لیے تم بیٹی سے محبت کرو، لوگوں بیٹی کو قتل نہ کرو۔ اگر آج کسی نے کیا، اس مجلس میں بیٹھنے والے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، سارے لوگوں سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، بیٹی سے محبت کرے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹوں سے محبت نہ کرے سارے لوگوں سے، لیکن بیٹی کی ذات ایسی ہے جو محمد رسول اللہ نے آ کر انسانوں کو یہ بتایا، لوگوں بیٹی کی ذات ایسی ذات ہے جسے قتل کرنے کا کسی کو حکم نہیں دیا ہے، قتل نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم قتل کرو گے تم سے بدترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے کھلانے کا کام اللہ کا ہے، اور جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے، آنے کے بعد
जवान होता है, शादी करता है, शादी करने के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, जो औलाद पैदा होती है, यानी जो तकदीर है अल्लाह ताला जोड़ देते हैं, सारे लोगों की जिम्मेदारी उस पर डाल देते हैं और तकदीर को जोड़ देते हैं कि वो जिम्मेदारी यानी कहाँ से निभाएगा, वो कहाँ से कमा कर लेकर आएगा, सारी जिम्मेदारी उस इंसान पर अल्लाह ताला डाल देते हैं। हम कौन होते हैं बेटी के साथ को कत्ल करने वाला? नहीं, कत्ल नहीं कर सकते। बेटी को कत्ल करना जुर्म है, बेटी के साथ नाइंसाफी करना जुर्म है। और इससे मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, आज के इस माशरे के अंदर, इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर एक बीमारी भी है। माँ बाप दुनिया से चला जाता है, भाई लोग होते हैं, भाई लोग जिंदा रहता है। कितने माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बेटियों को वसीयत करते हैं, वो तो चली गई घर से, उसे कुछ जमीनों का हिस्सा ना देना। कितने दरिंदे भाड़े से भी वो कहते हैं, अरे तुम ससुराल चली गई, तुम्हें तुम्हारी शादियों में मैं इतना खर्चा किया था, मैं जमीन का हिस्सा क्यों दूं? इस्लाम ने हुक्म दिया है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अरे बेटी भी उस बाप की औलाद है, तुम भी उस बाप की औलाद हो, यानी सबका यानी जो हक है उसे हक अदा किया करो। जुल्म ना करो किसी पर जुल्म करोगे, नबी का फरमान ये है, जो इंसान दुनिया में जुल्म करता है, किसी को मारता है, तो 2 चीजों का सजा अल्लाह ताला जब तक उसे ना दे दे तो मौत नहीं आती है। नंबर 1 अल-बग़्य, जुल्म करना, व हुकूकुल वालिदैन, और वालिदैन का हक खाने वाला, वालिदैन पर जुल्म करने वाला, वालिदैन के साथ बदतमीजी करने वाला। इसलिए किसी पर जुल्म ना करो। और देखिए अल्लाह के नबी की जात वो है जो इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया बताया है कि दुनिया के अंदर कमजोर तबका होता है जो मजदूर होता है, जो कमाता है, कमजोर तबका है जो कमा कर घर चलाते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने आज से 1400 साल पहले उन लोगों के हक में ये कह दिया कि लोगों, मैंने मजदूर को मजदूरी दे दिया करो, पसीना सूखने से पहले मजदूर को मजदूरी दे दिया करो, उसके पसीने सूखने से पहले। यानी मजदूर के लिए भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये हुक्म दिया कि दे दो हक, वरना तुम्हें भी हिसाब देना पड़ेगा। ये पैगाम दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये इंसानियत को आम किया। और इस धरती के अंदर, इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान गुजरे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे किसी ने इंसानों को इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाया, नहीं बताया। आज देश के चौकीदार कितने भी ऐलान क्यों ना करे, हुक्मरान कितने भी चीखों पुकार से क्यों ना कहे कि मैं हक देने वाला हूँ, मैं हक अदा करने वाला हूँ, ये सारे लोग लुटेरे हैं जो लोगों पर जुल्म करता है, गरीबों का हक मारता है। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात वो जात है जो अल्लाह के रसूल को कत्ल करने की प्लानिंग की गई और आपके पास अमानत है, आपके पास अमानत रखी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म देते हैं, या अली मैं जा रहा हूँ, तुम सुबह उठकर सबसे पहले यानी ये जो अमानत है लोगों तक पहुंचा देना, लोगों को दे देना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आज का हुक्मरान क्या है, ऐलान कर देते हैं कि मैं इतना देने वाला हूँ, मैं ऐसा काम करने वाला हूँ, मैं लोगों को साथ ऐसा करूँगा, ऐसा रवैया इख्तियार करूँगा। कुछ भी नहीं होता, असल आखिर में ये मिलता है कि कुछ भी नहीं, बस उसका काम था बोलना, इसको सुनना, उसको बोलने में अच्छा लगा, लोगों को सुनने में अच्छा लगा, ये बोलकर चले जाते हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी जात है, लोगों को बताया कि लोगों, दुनिया वालों, तुम ईमान लेकर आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। जब तुम इस्लाम कबूल कर लोगे, जब तुम ईमान लेकर आ जाओगे तो तुम्हें मारने वाला कोई नहीं होगा। यह अलग बात है कि दुश्मन तुम पर हमला करे, तुम पर वार करे, वो तो मुशरिकीन है, वो तो काफिर है जो तुम पर हमला कर रहा है। लेकिन इस्लाम ने ये इंसानों को ये बताया, इंसान के बारे में लोगों को धारणा दिया कि सब एक है, एक जात में रहने वाले, एक प्लेट पर खाने वाले। अल्लाह ने कुरान के अंदर भी
اعلان کر دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ماتا پتا کی سنتان ہو، تم ایک دھرم کے ماننے یعنی ایک ذات سے، ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے انسان ہو، اس لیے تم ایک ہو کر رہو، ایک بن کر رہو، ایک بن کر رہو گے تو تمہیں کوئی ٹارچر نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی مار نہیں سکتا۔ اور محمد رسول اللہ نے انسانوں کو یہ بھی بتایا کہ لوگوں دنیا کے اندر جب تک تم رہو لوگوں کے حق ادا کرتے رہو، دنیا کے اندر جب تک تم رہو لوگوں کو برا بھلا نہ کہو، لوگوں کو گالی کا جواب گالی سے نہ دو۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی پیغام دیا، اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں گالی کا جواب گالی نہیں ہے، اسے اخلاق سے دو، اسے پیار سے سمجھاؤ، پیار سے بتاؤ، گالی کا جواب گالی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کھڑے ہیں اور آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول جواب میں کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن جب حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں تو ابوبکر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ارے وہ تم پر ہو جو تم رسول اللہ کو کہہ رہے ہو۔ اللہ کے رسول غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابوبکر یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، ارے وہ گالی دے رہا تھا، تمہیں پیار سے جواب دینا تھا، اسے بتانا تھا کہ چھوڑ دو، کسی کو گالی دینا گناہ ہے، کسی کو برا بھلا کہنا گناہ ہے، لیکن یہ گالی دینا یہ عام بات ہو چکا ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے، باپ بیٹے کو گالی دے رہا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی ذات نے بتایا، محمد رسول اللہ نے آ کر انسانوں کو بتایا کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کو گالی نہ دو، گالی دینے کا حق تمہیں نہیں دیا ہے۔ اور انسان کا کام گالی دینا نہیں ہے، انسان کا کام کہ پیار سے سمجھانا، انسانوں کا کام یہ ہے کہ اسے حق بتانا، انسانوں کا کام یہ ہے کہ اسے اچھی طریقے سے سمجھانا، انسانوں کا کام یہ ہے کہ اسے ایک طرف بلا کر ایک پلیٹ میں کھانے والے بنانا، ایک جیسا بنانا۔ محمد رسول اللہ نے یہ پاٹ پڑھایا اور بتایا کہ ایک بن کر رہو، برائی کی طرف نہ دوڑو، برائی نہ کرو، برا انسان برائی ہوتا ہے، سچا انسان سچا ہی ہوتا ہے، اس لیے برائی سے باز آ جاؤ، برائی نہ کرو۔ یہ چند پیغام، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے انسانی پیغاموں کو غور کرے، دیکھیں اللہ کے رسول نے ایک ایک کر کے جو بتایا، ایک ایک کر کے جو دنیا والوں کو دیا ہے، اس انسانیت کو قائم رکھنے کی کوشش کرے، دھرم کے نام پر کسی سے نہ لڑے، اسے پیار سے سمجھائے۔ ارے آپ سے زیادہ محمد رسول اللہ اور اس زمانے میں لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، لوگوں کو پریشان کیا گیا، لیکن صبر سے، صبر تحمل سے کام لیا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ نبی نے یہ بتایا، اس پیغام کو لے کر اٹھے کہ ارے مشرک گالی دے رہا ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، پیار سے اسے بتاؤ، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اسے پیار سے بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ دیش ایک ہے، اس دیش میں ہم سب مل کر رہتے ہیں، اس دیش کو آزاد کرنے کا سب مل کر ہم نے آزاد کیا ہے، ایک ہے، ایک بن کر رہیں اور کسی سے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ کرے، اسے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام انسانوں کو انسانیت کا پاٹ میں، انسانیت کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آخر میں یہ بھی دعا کرتا ہوں جن بھائیوں نے، جن حضرات نے محنت و مشقت کر کے اس پروگرام کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، اس ٹینٹ والے جتنے بھی لوگ ہیں میں اور جو لوگ آئے ہوئے تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کامیاب کرے، جو جن مقصد کے لیے رچایا پروگرام کو سجایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مقصد کو بھی قبول عطا فرمائے۔ اور جو آپ حضرات آئے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آئے ہیں مجلس میں اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔